سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ ہماری آج کی گفتگو دین اسلام کے ایک بنیادی اور ابتدائی اصول کے بارے میں ہوگی، اور وہ بنیادی اصول اور بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے تو ساتھ میں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ آپ نے طہارت اختیار کرنی ہے۔ اور آپ یہ جملہ، یہ حدیث بچپن سے کتابوں میں پڑھتے چلے آئے ہوں گے، سنتے چلے آئے ہوں گے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ یعنی اگر انسان پاکی اختیار کر لے تو دیگر ایمان کے کاموں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، طہارت میں، یا یوں کہہ لیں کہ طہارت کا اگر ہم اردو ترجمہ کریں تو پاکیزگی ہوگا نا۔ پاکیزگی میں اور صفائی ستھرائی میں فرق ہے۔ پاکیزگی میں، پاک ہونے میں، اور صاف ستھرا ہونے میں، دونوں میں فرق ہے۔ اسلام دونوں کا ہی مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ دونوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن اگر صفائی ہے، پاکیزگی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر پاکیزگی ہے، صفائی نہیں ہے تو تھوڑا بہت کام چل جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک غیر مسلم بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے، 3 پیس سوٹ پہن کے، پینٹ کوٹ پہن کے، ٹائی لگا کے، پرفیوم لگا کے، بہت ویل ڈریس ہو کے آپ کے سامنے آتا ہے۔ وہ بڑا صاف ستھرا ہے، وہ کیا ہے؟ بڑا ہی صاف ستھرا ہے، لیکن وہ استنجا صحیح نہیں کرتا، اسے غسل کے فرض ہونے کے بعد غسل کرنے کے طریقے کا نہیں پتہ ہے، وہ اسلام کی نعمت سے محروم ہے، وہ پاک نہیں ہے۔ وہ پاک، وہ صاف ستھرا ضرور ہے مگر وہ پاک نہیں۔ اسی طرح کوئی مسلمان بھی اگر ہو اور اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو بڑے اچھے سوٹ کے ساتھ، وہ بڑی اچھی ڈریسنگ کے ساتھ، کریمیں شریمیں لگا کے خوبصورت دیکھنے میں نظر آئے اور محفل میں آئے، وہ صاف ستھرا تو ہوگا مگر اسلام کی نظر میں وہ پاک نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ استنجا صحیح نہیں کرتا، وہ جتنی مرضی صفائی کر لے، وہ اپنے ظاہر کی، اپنے لباس، جتنا مرضی مہنگا سوٹ پہن لے، اسلام کی نظر میں وہ پاکیزہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک قبر والے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی قبر کے اوپر ٹہنی کو لگایا تھا، اور آپ نے کہا کہ میرے اس ٹہنی لگانے کی برکت سے جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہوگی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک شخص کا قصور یہی تھا کہ جب وہ بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے جاتا تھا تو اپنے یورین کے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اس میں لاپرواہی برتتا تھا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ بندہ پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، پاکی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس کو عذاب قبر جو اللہ رب العزت کی جانب سے سزا میں دیا جا رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پاکیزگی کے تمام اصول اور طریقے بتائے۔
ایک یہودی نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا کہ تمہارے نبی تمہیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، یعنی اس نے تانا دیا نا اپنی طرف سے، لیکن صحابہ کا کمال یہ دیکھیں کہ صحابہ نے اسی تانے کو فخر میں تبدیل کر دیا، کہا ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی ہمیں یہ طریقہ بھی بتاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے زندگی کا کوئی اصول چھوڑا ہی نہیں۔ ہم عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، بات آئی ہے تو میں ایک مثال دے دوں، ہم عام طور پہ میں بھی آپ بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بات جو ہے وہ باہر نہیں جانی چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ یار جو دوستوں کی محفل میں بات ہو رہی ہے نا یہ باہر نہیں جانی چاہیے، کہتے ہیں نا؟ کاروباری بات کر رہے ہوں کوئی تو کہتے ہیں کہ یار یہ جو کاروباری اونچ نیچ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ باہر کسی کو پتا نہ چلے۔ ہم میں سے ہر بندہ ہی ایسا ہے، میں بھی ایسا ہوں، آپ بھی ایسے۔ شادی کے بعد بیوی کو سب سے پہلی تلقین یہی کی جاتی ہے کہ ایس گھر دی گل باہر نہیں دسنی، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن دنیا کے اندر واحد ایک ہستی ایسی تھی جنہوں نے اپنے دوستوں کو بھی کہا، اپنی بیویوں کو بھی کہا، اپنے رفقا کو بھی کہا، اپنے رشتہ داروں کو بھی کہا، ہر بندے کو کہا میں تمہیں کھلی اجازت دیتا ہوں، میری ہر بات تم بیان کر سکتے ہیں۔ وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، کیونکہ آپ نے کبھی غیر اخلاقی بات کی ہی نہیں، آپ نے کبھی کوئی 2 نمبر کی بات کی ہی نہیں۔ آپ چاہے مسجد میں تھے، آپ چاہے گھر میں تھے، آپ چاہے غصے میں تھے، آپ چاہے مذاق کر رہے تھے، آپ چاہے سفر میں تھے، آپ چاہے جنگ میں تھے، آپ دوستوں میں تھے، آپ تنہا تھے، آپ کی زندگی ایک پاکیزہ اور ایک صاف آئینے کی طرح ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ ہے۔ چنانچہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام اصول بتائے، ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہم نقصانات کا سامنا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، جو بندہ لباس تبدیل کرتے وقت، کپڑے اتارتے وقت جو بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، صرف کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرد اور عورت کو شیاطین جنات کی نظر بد سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں بیمار ہے۔ اکثر لوگوں کے اوپر جنات کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کی جان ہی نہیں چھوڑنی۔ کیا مقصد ہے؟ جنات بھی انسان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جنات بھی انسان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان ان اصولوں کو اپنا لے جو پاکیزگی کے اصول ہیں تو اللہ کی رحمت سے انسان کے اوپر نہ جادو اثر کر سکتا ہے نہ جنات اثر کر سکتے ہیں، کیونکہ جنات اور جادو یہ گندگی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان فاسد جنات سے اور شیطان جنیوں سے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت الخلاء گندگی کا گھر ہے، بیت الخلاء گندگی کا گھر ہے، اور شیاطین گندگی کے میں انسان کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ دعا پڑی ہوگی تو اس گندی جگہ پر بھی شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہو سکتا نہیں۔ اسی طرح اگر انسان کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو وہ ناپاکی کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس حالت سے جلد از جلد اپنے آپ کو پاکی کی طرف لے کے آئے، تاکہ اس گندگی اور نجاست کی وجہ سے شیطان کو حملہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ البتہ مسئلے کی نوعیت سے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جب انسان پہ غسل فرض ہو جائے تو ضروری یا فرض نہیں ہے کہ وہ اسی وقت غسل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اسی حالت کے اندر جب آپ پہ غسل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں رات کو سو جایا کرتے تھے، اور پھر صبح اٹھ کے فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے تو پھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات تو مومن آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس حالت میں زیادہ سے زیادہ دیر بھی اگر رہ سکتا ہے تو وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا پیریڈ ہو سکتا ہے بس، کیونکہ جب نماز اس نے پڑھنی ہے تو اس وقت تو اسے پاکیزگی اختیار کرنی پڑے گی۔ ہمارے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ فیکٹری لائن میں تو میرا خیال ہے یہ عذر بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے، اور نوجوانوں میں ہے کہ اگر کسی کو نماز کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، ہم پاک نہیں ہیں۔ یعنی یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ اس عذر کو پیش کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز نہیں چھوڑنی بلکہ خود کو پاک کرنا ہے۔ نماز نہیں، یہ نہیں کرنا کہ آپ یہ عذر بنا لیں کہ میں پاک نہیں ہوں تو میں نماز چھوڑ دوں، نہیں، نماز نہیں آپ چھوڑ دوں، آپ نے پاکی اختیار کرنی۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ کام کوئی بھی ہے وہ اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب اس کو اس طریقے سے کیا جائے جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ لیکن چونکہ اسلام پھیل گیا، صحابہ کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی تھی کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے۔ صحابہ کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا تھا۔ ان کے لیے بس یہی بات ہوتی تھی کہ نبی کو کرتے دیکھا، نبی کو کہتے سنا، بس ہم نے کرنا ہے۔ وہ ان چکروں میں پڑھنے والے لوگ تھے ہی نہیں۔ ان کے لیے تو نبی کی بات حرف آخر ہوا کرتی تھی، نبی کی بات ان کے لیے ایسے ہوتی تھی کہ جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہوا ہے۔ تو بعد میں لیکن ہم جیسے جب کمزور ایمان والے لوگ پھیلے دنیا میں تو پھر فقہا نے، علماء نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ دین پر مکمل طور پر عمل نہیں کر پا رہے، اور مکمل طور پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دین سے بیزار ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر فقہ کو مرتب کیا اور اس میں لوگوں کو بتایا کہ فرض یہ ہے، اگر تم بامر مجبوری کبھی پھنسے ہوئے ہو تو اتنا بھی کام کر لو، تمہارا کام چل جائے گا، گناہ سے بچ جاؤ گے۔ پھر ڈیفائن کیا سنت یہ ہے، پھر بھی ڈیفائن کیا کہ اس کے بعد مستحب یہ ہے، پھر بتایا کہ مکروہ یہ ہے۔ چنانچہ غسل کرنے کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ میں تھوڑا سا اختصار سے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے بسم اللہ یہ وضو سے پہلے بھی پڑھنی ہے اور غسل کرنے سے پہلے بھی پڑھنی ہے۔ اگر آپ باہر پڑھ لیں تو زبان سے ادا کر کے پڑھ لیں، اگر آپ بیت الخلاء میں غسل خانے میں چلے گئے ہیں تو پھر آپ نے زبان سے اس کو نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے دل میں ہی بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے اچھی طرح سے دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے اور اپنے جسم کو اچھی طرح سے کسی بھی قسم کی کوئی گندگی، کوئی آلائش لگی ہو تو اس سے پاک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ نماز میں وضو میں ہم سر کا مسح کرتے ہیں، لیکن فرض غسل میں ہم نے سر کا مسح نہیں کرنا بلکہ مکمل سر کے اوپر پانی ڈال کے سر کو دھونا ہے۔ اس طرح دھونا ہے، آج کل بڑی سہولتیں ہیں، شاور ہے، شاور کے نیچے آپ دھوئیں کہ کوئی بال جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکمل نہا لیتے تھے تو اپنے غسل خانے سے نکلنے سے پہلے آخری کام یہ کرتے تھے کہ آپ اپنے پاؤں دھوتے اور پھر باہر نکلا کرتے تھے۔ اس لیے اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ آپ پاؤں نہ دھوئیں اس وقت، جب آخر میں آپ سارا نہا لیں تو پھر نکلنے سے پہلے آپ پاؤں دھو لیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت نیچے وہ
مٹی کے جو ہے وہ ہوتے تھے نا واش روم، ایسے ٹائل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، پتھر فرش ہوتا تھا لیکن مٹی کا لپایا ہوا، جس طرح آج کل گاؤں وغیرہ میں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ کا وضو ہو گیا، اس کے بعد اگر آپ ڈول سے برتن سے نہا رہے ہیں شاور میں، تو پہلے اپنے دائیں سائڈ کو جو ہے وہ گیلا کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی بائیں سائڈ کو جو ہے وہ گیلا کریں، اور اس کے بعد اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہا لیں۔ یہ آپ کا فرضی غسل جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ بتانے یہ ہے اصل جو آپ نے ریگولر کرنا ہے، لیکن اس میں اب آپ کو صرف ایک فرضی بات بتانے لگا ہوں، وہ اس لیے کہ اگر کبھی سردیوں کا موسم ہے، اگر کبھی پانی کم ہو یا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، یا کہیں آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں اتنا زیادہ آپ اہتمام نہیں کر سکتے، یا ماضی میں اگر آپ بس اوقات انسان کو یہ خیال آتا ہے یار پتہ نہیں میں پیچھے جڑا غسل کرتا رہا اور صحیح سی کہ نہیں سی، یہ بھی ایک لوگوں کو وہم ہوتا ہے۔ تو فرض غسل صرف اتنا ہے کہ آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، نیت ہونی ضروری، انما الاعمال بالنیات، نیت تو ظاہر انسان ہے جب غسل کرنا نیت تو ہے، نیت کے بغیر غسل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ نے نیت نہیں کی اور آپ سارا کچھ کر لیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، لیکن آپ نے نیت تو آپ کی تھی، اس کے بعد آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور سارے جسم کو گیلا کر لیا، آپ کا فرضی غسل جو ہے یہ ہو جائے گا۔ فرضی غسل جو ہے، جو فرض ہے جتنا، وہ اتنا ہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ ہاں لیکن جو پہلے میں نے طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کے بعد وضو کے بارے میں بھی یہ بات سمجھ لیں کہ ویسے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حالت وضو میں رہے، کیونکہ وضو کی حالت جو ہے یہ پاکیزگی کے اوپر ایک پاکیزگی، جسے ہم کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، نور علی نور، روشنی پہ روشنی، یہ ایک مزید روشنی ہے جو انسان پاک بھی ہو تو اگر باوضو بھی ہو تو اس کو اور زیادہ جو ہے وہ باعث برکت۔ وضو عام طور پہ لوگ یہ سوال زیادہ کرتے ہیں، اس بات میں تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ وضو ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے۔ نمبر ایک، آپ کے سبیلین میں سے یعنی دونوں شرمگاہوں میں سے کوئی بھی چیز خارج ہوگی تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر دو، گہری نیند سونے سے، ٹیک لگا کر، اگر آپ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی ہے نا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے نا نماز میں، تو ایسے بیٹھے بیٹھے ایسے اونگنا شروع کر دیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسے جو ہے اگر کوئی اونگ آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹ، لیکن ٹیک لگا کر گہری نیند سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر تین، وہ پہلے میں نے ذکر کر دی، ہوا خارج ہونا اس میں ہی آ جائے گا جو پہلے میں آیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ابھی ہم نے کیا ذکر کیا، نیند۔ نمبر تین، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر چار، بے ہوشی طاری ہو جانے سے۔ نمبر چار کیا ہے، بے ہوشی اگر انسان کے اوپر طاری ہو گئی، اسے ہوش نہیں رہا یا دماغی طور پر اس کا توازن نہیں رہا، تو اس سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر پانچ، ہر اس کام سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جس کام سے انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کام سے انسان پہ غسل فرض ہوتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے۔ یہ پانچ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے نواقض وضو، یعنی وہ کام جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کام سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کام سے، مثلا خون نکلنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں وہ روایات آپ نے سنی ہوں گی کہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں ان کو تیر لگا اور سورۃ الملک غالباً انہوں نے شروع کی ہوئی تھی، خون بہ رہا ہے اور وہ نماز پڑھی جا رہے، حتیٰ کہ پورا سلام پھیرا صحابہ نے جب سلام پھیرا تو پھر صحابہ کو بتایا، تو صحابہ نے کہا جب تمہیں تیر لگا اس وقت تم نماز توڑ کے بتا دیتے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے نماز میں مزہ ہی اتنا آ رہا تھا کہ میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کیا۔ تو اب وہ خون نکل رہا تھا نا، لیکن نماز انہوں نے جاری رکھی۔
اگر وضو ٹوٹ جاتا تو نماز جاری رکھنے والی بات ہی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا تو رسول اللہ کہہ سکتے تھے کہ تیرا تو وضو ہی نہیں رہا, تو نے نماز کیوں پڑھی. اس لیے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نمبر 2, سگریٹ وغیرہ پینے سے, پینا نہیں چاہیے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان پینا شروع کر دو, سگریٹ وغیرہ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر, جیسا کہ پیاز کھا کر, نماز پڑھنے با جماعت جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس لیے اس بات کا اہتمام ان سردیوں کے موسم میں آپ ضرور کریں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو آپ کی وضاقتہ, آپ کی جرابوں سے سمیل نہ آتی ہو, آپ کے جسم سے سمیل نہ آتی ہو, آپ کے ناخن اتنے بڑے نہ ہوں کہ ساتھ والے کھڑے ہونے والے کو وہ میل والے ناخن جو ہے وہ دیکھ کے جو ہے وہ اس کی نماز خراب ہو. یعنی آپ جب مسجد میں آئیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے دائیں بھی ایک بندے نے کھڑے ہونا ہے, بائیں بھی ایک بندے نے کھڑے ہونا ہے. آپ کی کسی بھی ناپاکی کی وجہ سے, بو کی وجہ سے, یا کسی بھی وجہ سے صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے دائیں اور بائیں لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ کے منہ سے سمیل نہ آتی ہو. سگریٹ پینا تو ویسے ہی حرام ہے, بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن اگر آپ نے سگریٹ پی بھی لیا ہے اور آپ پیتے ہیں تو نمازی بھی ہیں, تو کم از کم اس چیز کا اہتمام کریں کہ نماز سے پہلے آپ اتنی دیر پہلے نہ پئیں کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ سمیل آئے اور دوسرا جو ہے وہ پریشان ہو. اسی طرح سردیوں کے اندر عام طور پہ آپ یہ بات بھی محسوس کریں گے کہ لوگ جو ہیں وہ نماز کے اندر بہت یہ ایک بیماری پریشانی تو ہے, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, گلا ہر بندے کا خراب ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی چھینک آئی ہے, تو اگر آپ کو کوئی کھانسی آئی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ آپ کسی کی پرواہ کیے بغیر بس اونچی آواز میں جو ہے وہ کھانسی کرے اور اونچی آواز میں جو ہے وہ آپ چھینک لیں. نہیں, آپ گھر میں نہیں ہیں, نماز میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی آئے نا, جمائی نماز میں, تو اس کو روکنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ آپ کھل کے جمائی لیں کہ بس کوئی نہیں جی ہوں آ ہی جائے. نہیں, نماز کے کچھ ادب و آداب ہیں. یہ وہ صفائی ستھرائی کی باتیں ہیں جو میں نے اور آپ نے اپنی روز مرہ کی زندگی میں, روز مرہ کی روٹین میں ہم نے انشاءاللہ اس کا خیال رکھنا ہے. ایک آخری بات آپ کو ذکر کروں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وفد, مجھے اس کا نام بھول گیا کس قبیلے سے تھا, تو بہرحال ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھی اگر آپ موٹر سائیکل پہ کہیں جائیں تو ایک دفعہ تو بندے کی حالت بگڑ جاتی ہے کہ نہیں, سفر ویسے بھی سفر ہی ہے, اور تو جا کے وہ گھوڑوں اور اونٹوں کے اوپر سفر کرنا. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وفد ملنے آیا, تو ظاہر ہے کہ نبی کو دیکھنا اس سے بڑا شوق اور کیا ہو سکتا ہے. جب وہ آئے تو اونٹوں کے سے اترے تو انہوں نے نہیں دیکھا آؤ نہ تاؤ, وہ دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے. یہ ان کی محبت اور ان کی چاہت. لیکن ان میں ایک جو ان کا سردار تھا نا, اس نے ایسا نہیں کیا, اس نے ایسا نہیں کیا. وہ اترا, جو بھی ان کا میزبان تھا اس کے گھر گیا, وہاں جا کے پہلے اس نے غسل کیا, اچھے کپڑے پہنے, خوشبو لگائی, اپنے بالوں کو سنوارا, اور پوری اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھ کے گلے لگایا اور سارے صحابہ میں اس کی تعریف فرمائی کہ اس بندے نے جو کام کیا ہے نا, یہ کام سیکھنے والا ہے. بات سمجھے؟ یعنی وہ محبت اور چاہت اپنی جگہ, لیکن اگر آپ نماز میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں, اگر آپ کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, کسی نیک آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, یا دین والے آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو اہتمام کرنے میں جو ہے ہمارا دین اس کو پسند کرتا ہے کہ آپ اچھے ہو کر اہتمام کر کے جو ہے وہ جائیں. اور یہ ناخنوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ناخن اور جسم کے غیر ضروری بال, جسے ہم انڈر شیو بھی کہہ سکتے ہیں, اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو شریعت نے بیان کی ہے
وہ 40 دن ہے. لیکن آپ اگر 10 ہفتہ ایک میرا خیال ہے گزرتا ہے، ہفتہ اگر ناخن نہ کاٹے نا تو جو کاٹتا ہے اس کو الجھن ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کو الجھن ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے ناخن جو ہیں وہ پراپر طریقے سے صاف ہوں. بعض لوگوں کی ایڑیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، بہت گندی ہوتی. پہلی کوشش تو یہ ہے کہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ کا پچھلا نمازی آپ کے پاؤں کو دیکھتا ہے نا تو اگر وہ گندے ہوں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو ایک عجیب سی جو ہے وہ محسوس ہو. پہلی کوشش یہ کریں کہ ان کو صاف رکھیں. لیکن بعض اوقات بسا لوگوں کے پاؤں کی جو ہے وہ ان کی جلدی ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کور کر پاتے، تو پھر اس کے لیے آپ ساکس کا استعمال کر سکتے ہیں. نماز کے لیے وہ ساکس رکھ لیں، نماز کے لیے جو ہے وہ جرابیں جو ہے وہ پہن لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح فجر کی نماز میں بہت زیادہ سستی دیکھی جاتی کہ فجر کی نماز میں لوگ ٹراؤزر پہن کے آئے ہوتے ہیں، وہ کیجول سا ڈریس جو کہ رات کو سونے کے لیے انسان پہنتا ہے وہی پہن کے آیا ہوتا ہے. نہیں، یہ مسجد کے ادب و آداب کے خلاف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں خذوا زینتکم، اپنی خوبصورتی اختیار کرو. کب؟ جب تم مسجدوں کی طرف روانہ. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے جس طرح میں اور آپ ہم شادی کے لیے، عید کے لیے یا کسی فنکشن کے لیے نئے جوڑے سلاتے ہیں نا، اس طرح سلف صالحین، مجھے نام ذہن سے نکل گیا ان کا، وہ غالباً تابعی تھے یا صحابی تھے، انہوں نے تہجد پڑھنے کے لیے خاص ڈریس سلوائے رکھے تھے. یعنی وہ جس طرح ہم کہتے ہیں شادی پہ جانا یار نیا سوٹ سلوا لو، تو وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے نیا سوٹ سلوا کے رکھتے تھے کہ وہ پہن کے میں تہجد کی نماز پڑھوں گا. کیوں؟ کیونکہ انہیں ان چیزوں کا احساس تھا کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے اپنی صفائی اور ستھرائی کو اس طرح ہی رکھنا ہے جس طرح ہم کسی بڑے افسر، کسی بڑے آدمی کے پاس جب پیش ہوتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو جس طرح ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں اس طرح ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.